باب حل یدخل الجنوب یدو فی الاناء، کیا جنوبی اپنا ہاتھ برتن میں ہاتھ دھونے سے پہلے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال سکتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ پر کوئی نجاست نہ ہو جنابت کے علاوہ؟ ابن عمر اور برا ابن عازب نے اپنا ہاتھ وضو کے برتن میں داخل کیا، ولم یغسلھا، اور اسے دھویا نہیں پھر وضو کیا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ابن عباس نے اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کیا کہ غسل جنابت سے جو چھینٹے اٹھتے ہیں تو ان چھینٹوں میں کوئی حرج نہیں محسوس کیا۔ تو ایک مرتبہ بدن پر جب پانی بہہ گیا تو وہ پانی تو مشتعمل ہو گیا، وہ پانی تو یوں بھی پاک ہے، پھر جب دوبارہ پانی بہتا ہے تو وہ پانی صحیح ہوتا ہے اور اس کا چھینٹا پڑے تو ان چھینٹوں سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں بدن پر جو نجاست تھی وہ نجاست معنوی ہے، اس لیے بدن ناپاک نہیں ہے، اور بدن پر جو ناپاکی تھی وہ تو پہلی دھو لی گئی ہے، لہذا پہلی بار کا پانی ہو یا دوسری بار کا تیسری بار کا، بہرحال وہ ناپاک نہیں ہے، طاہر غیر مطہر ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ میں غسل کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے، تختلف ایدینا فی، ہمارے ہاتھ اس برتن میں باری باری آتے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی برتن جب دونوں غسل کر رہے تھے تو کبھی سرکار اس میں ہاتھ ڈالتے، کبھی ہم ڈالتے، تو ہمارا ہاتھ جاتا تو مستعمل ہو جاتا، سرکار اس سے وضو کرتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غسل کرتے، اور سرکار کا ہاتھ جاتا مستعمل ہو جاتا تو ہم اس سے غسل کرتے۔ تو مگر یہ کہ جب ہاتھ پہلے ہی دھو لیا گیا، نماز کے جیسا وضو کر لیا گیا، تو اب پانی میں ہاتھ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر پہلے ہی ہاتھ کو دھویا نہیں ہے، معلوم ہے کہ ناپاک نہیں ہے ہاتھ، مگر ہاتھ کو دھویا بھی نہیں ہے، تو ہمارا مذہب یہ جیسے ہاتھ کو پانی میں ڈالے گا اور بلا ضرورت ہے وہ ڈالنا، تو ایسی صورت میں وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اور حاجت کی وجہ سے تھوڑا ہاتھ ڈالا جائے تو تاکہ ہاتھ سے پانی نکال کے اسے دھو لیا جائے تو بقدر حاجت جو ہوگا وہ معاف ہوگا۔ حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تب غسل یدہ، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اس کے بعد پھر اسی مضمون کی حدیث ہے، اور اس کے بعد پھر وہی باب من افرغ بیمینہ علی الشمال فی الغسل، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر غسل میں پانی ڈالنا، یہ میں بتا چکا، ابھی گزر بھی چکا، ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں۔ میمونہ بنت حارث کے بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل رکھا، غسل سے مراد وہ پانی ہے جو غسل کرنے کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہو، اور میں نے عار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا، ایک بار یا دو بار دھویا۔ سلیمان کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تیسری مرتبہ کا بھی ذکر ہوا کہ نہیں، یعنی سرکار نے 30 مرتبہ 2-3 مرتبہ دھویا کہ 2 مرتبہ، اس کا 3 مرتبہ کا ذکر ہوا کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، 1 یا 2 بار کا ذکر تو یاد ہے۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو مٹی سے ملا یا دیوار سے ملا، پھر کلی کے نام پانی ڈالا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا، سر پر پانی بہایا، پھر ہٹ گئے تو اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ فناولت خرقۃ، پھر میں نے سرکار کو خرقہ یعنی تولیہ دیا، فقال بیدی ہکذا، سرکار نے اپنے ہاتھ اٹھا کر ایسے ایسے کہتا نہیں ہلایا ہاتھ، نفی میں کہ ہمیں تولیہ نہیں چاہیے۔ باب تفریق الغسل، باب تفریق الغسل والوضو، غسل اور وضو میں تفریق کا بیان، یعنی غسل اور وضو کے جو اعمال ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر پہ پانی بہانا، ان کو مسلسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ مثلا وضو کر لیا، پھر کسی کام میں کی ضرورت پیش آ گئی، کام میں لگ گئے، اور اس کے بعد سر پہ ایک طرف پانی بہایا، پھر کسی کام میں لگ گئے، پھر سر دوسری طرف پانی بہایا، پھر کسی کام میں لگ گئے، پھر پورے سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہایا، یہ چل سکتا ہے۔ مسلسل ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن تسلسل نہ ہو، تفریق ہو جائے، اور یہاں تک کہ پانی خشک ہو جائے اس کے بعد دوسری مرتبہ پانی بہائے تو بھی جائز و درست ہے۔ ابن عمر سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں قدموں کو وضو کا پانی سوکھنے کے بعد دھویا تھا، تو پتہ چلا کہ موالات، تسلسل ضروری نہیں ہے، اور
اس کے بعد پھر پوری حدیث وہی حضرت میمونہ والی آئی ہے جو مذاکر کی سلسلے میں سے پہلے گزر چکی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باب اذا جامع ثم عاد ومن دار علی نسائی فی غسل واحد، کہ اپنی تمام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بیویوں کے پاس گئے اور آخر میں ایک مرتبہ غسل کر لیا، اور غسل کا طریقہ اس میں بھی وہی رہے گا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنی ایک بیوی کے پاس گئے تو ایک مرتبہ غسل کر لیں، پھر دوبارہ گئے دوبارہ غسل کر لیں. نہیں، سب سے ملاقات کر کے آخر میں ایک مرتبہ غسل کر لینا کافی ہے. بابو غسل المزی والوضوء منہ، مزی کو دھونا اور مزی کی وجہ سے وضو کا بیان. یہ حدیث کئی بار گزر چکی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی، وہی حدیث یہاں بھی ہے. یہاں مختصر اس سے پہلے کچھ تفصیل کے ساتھ گزر چکی. بابو من تطیب ثم اغتسل وبقي اثر الطیب، اس شخص کا بیان جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور خوشبو کا اثر باقی رہ گیا. یہاں پہ وہی حدیث ہے، اس حدیث کو میں پڑھتا ہوں. یہ ہیں ابراہیم بن محمد بن منتشر عن ابی محمد، وہ اپنے والد محمد بن منتشر سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور ان سے میں نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہیں ما احب ان اصبح محرما اندخ، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں صبح کو حالت احرام میں اٹھوں اور بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہو. تو فقالت عائشہ صدیقہ نے کہا وانا طیب، تو تطیب سے تفعیل سے میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو خوشبو لگائی. پھر سرکار نے اپنی تمام بیویوں سے ملاقات کی، پھر صبح آپ نے حالت احرام میں کی اور سرکار کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی تھی. تو بتانا یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی احتیاط ہو سکتی اجازت ہے، اس کے سوا نہیں ہے. اصل میں کیا ہے کہ جب آدمی احرام باندھ لے تو احرام کے بعد خوشبو لگانا بدن کپڑے میں ناجائز ہے. اور احرام سے پہلے اگر خوشبو لگا لیا، غسل کر لیا خوشبو لگا لیا، یا پہلے خوشبو لگا لیا اس کے بعد غسل کیا اور وہ خوشبو برقرار رہے، دن میں بھی 2 روز 4 روز بھی برقرار رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر خوشبو لگانے کے بعد غسل کرنے کا ذکر ہے تو اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے. پہلے خوشبو آج کی طرح سے رقیق اور صاف شفاف ہو کر کے تو نہیں آتی تھی، بلکہ لوگ جو خوشبو کی چیز ہوتی ہے جیسے سندل ہے اس کو پیس دیتے تھے اور پیسنے کے بعد اس کا لیپ بدن میں لگا لیتے تھے. جب وہ بدن میں جذب ہو جاتی خوشبو اور کپڑے وغیرہ میں تو اس کے بعد نہاتے تھے تو جو لیپ ہوتا تھا لیپ چھوٹ جاتا تھا اور خوشبو بدن میں رہ جاتی تھی. اس لیے وہ لوگ پہلے لگا لیتے تھے اور اس کے بعد غسل کرتے تھے. اور آج چونکہ لیپ تو لگانا نہیں ہے بلکہ صاف شفاف صرف عرق ہوتا ہے تو اس لیے غسل کے بعد اس کو لگا لیا جاتا ہے. دوسری حدیث میں یہ ہے حضرت وہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں مفرق کے معنی مانگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک، وہ بھی اس خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور سرکار حالت احرام میں تھے سرکار، اور آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک تھی. مطلب وہی ایک پہلے آپ نے خوشبو لگا لیا، غسل کر لیا، پھر آپ نے احرام باندھا، تو یہ جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باب تخلیل الشعر حتی اذا ظن، بالوں میں خلال کرنا یہاں تک کہ جب یہ گمان ہو جائے، یعنی اطمینان ہو جائے کہ انہو قد الوا بشرتہ، کہ اپنی جلد کو تر کر دیا ہے، بھگو دیا ہے، تب اس کے اوپر پانی بہائے. تو پہلے جلد کو تر کر کے خوب بھگو دینا چاہیے. ایسا کرنے بعد جب پانی بہایا جائے گا تو پانی کم خرچ ہوتا ہے اور وہ کارگر اور مؤثر زیادہ ہوتا ہے، پورے بدن پر پانی بہ جاتا ہے. اور اس کے بعد حدیث وہی ہے جو آپ کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں. من توضا من الجنابت، جس نے غسل جنابت کیا، پھر اپنے باقی بدن کو، جس نے جنابت کا وضو کیا اور پھر باقی بدن کو دھویا اور آخر میں دوبارہ وضو نہیں کیا، یعنی وضو کی جگہوں پر دوبارہ پانی نہیں بہایا، تو اس کا بیان. تو یہ حدیث وہی ہے
جس میں یہ بیان کیا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جیسا وضو کر لیا اور بعد میں سے پیروں کو دھو لیا، دوبارہ وضو سرکار نے نہیں کیا ہے، تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث وہی ہے، باب اذا ذکر فی المسجد، یہ ایک نئی حدیث آئی جناب والا کہ مسجد میں یاد آیا کہ وہ جنوبی ہے تو نکل آئے، اسی کما ہوا اسی حال میں نکل آئے، ولا یتیمم، اور تیمم نہ کرے۔ اس باب کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، جس سے مقصود کیا ہے؟ حنفیوں کے مذہب کے خلاف حجت قائم کرنا۔ پہلے مذہب سمجھ لیجیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں سو رہا تھا کہ اسے احتلام ہو گیا، آنکھ کھلی تو سب سے پہلے وہی تیمم کر لے تاکہ حکماً وہ پاک ہو جائے اور اس کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اور بغیر تیمم کیے ہوئے باہر آنا یہ ممنوع ہے، کیونکہ بغیر تیمم کیے ہوئے باہر آئے گا تو وہ ناپاک ہے، تو حالت جنابت میں مسجد میں چلنا پایا جائے گا جو ممنوع ہے۔ تیمم کر لے گا تو حکماً پاک ہو جائے گا، اب مسجد میں چلے گا تو پاکی کی حالت میں چلے گا، لہذا اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس کے برخلاف یہ ہے کہ تیمم کی کوئی حاجت نہیں ہے، بغیر تیمم کیے ہوئے نکل آئے۔ ان کی دلیل یہ حدیث پاک ہے جو ترجمۃ الباب کے تحت انہوں نے ذکر کیا۔ ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قیمتی الصلاۃ، نماز کی اقامت ہوئی، وعدلت الصفوف، اور قیاماً اور حالت قیام میں صفیں درست کر دی گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پاس نکل کر آئے، جب اپنے نماز کی جگہ میں کھڑے ہوئے تو تذکر انہ جنوب، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ تو جنوبی ہیں۔ فقال لنا مکانکم اے الزموا مکانکم، تو ہم سے سرکار نے فرمایا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، ادھر ادھر کھسکو نہیں۔ پھر سرکار واپس گئے تو غسل کیا اور اس کے بعد ہمارے پاس آئے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، تو اس سے ہم نے محسوس کر لیا سرکار غسل کرنے کے لیے گئے تھے اور سرکار نے ہم کو نماز پڑھائی۔ اس حدیث پاک میں یہ ثابت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل جنابت کا خیال آیا تو آپ نے تیمم نہیں کیا، بلکہ آپ سیدھے واپس گئے، غسل کیا، غسل کر کے واپس آئے اور نماز پڑھائی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی کو مسجد میں ہی احتلام ہو جائے تو اس کے اوپر تیمم کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم کو نہیں قیاس کرنا چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں رہنا جائز تھا، اور سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حالت جنابت میں مسجد میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ تو جو یہ حضرات مستثنی ہیں، اور حالت جنابت میں مسجد میں رہنا ان حضرات کی خصوصیت ہے، تو جن کے ساتھ کوئی حکم خاص ہو تو ان کے فعل سے استدلال کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، درست نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے، ہمارا جواب ہے۔ باب و نفض الیدین من غسل جنابہ، غسل جنابت سے دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا۔ اس میں وہی حدیث ہے، سرکار نے تولیہ نہیں لیا اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے چلے گئے۔ باب یہ ہے من بدا بشق راسل ایمن فی الغسل، کہ جب غسل کرے تو پہلے سر کے دائیں حصے پر پانی بہائے، پھر بائیں حصے پر اور پھر بیچ سر پر۔ یہ وہی حدیث ہے جس کو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ بابو، اب ایک نئی حدیث آ گئی، اس کو پڑھیے۔ بابو، اب اس میں نئی حدیثیں بس چند ہی ہیں۔ من اختصر، اس صفحے میں ہو سکتا ہے کچھ نئی حدیثیں آ جائیں۔ بابو من اختصر عریانا وحدہ فی الخلوۃ ومن تستر والتستر افضل الی آخرہ، جس نے ننگے غسل کیا، برہنہ ہو کر غسل کیا تنہا، یعنی تنہا خلوت میں، جس نے تنہا خلوت میں، تنہائی کے مکان میں برہنہ ہو کر غسل کیا تو یہ جائز ہے۔ کوئی غسل خانے میں اندر دروازہ بند کر لے اور برہنہ ہو کر غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ومن تستر، اور جس نے آڑ کر کے غسل کیا تو یہ بھی غسل خانہ نہیں ہے تو پردہ کر لے، غسل کر لے۔ اور تستر، آڑ، ومن تستر افضل، اور ستر پوشی کے ساتھ غسل کرنا افضل ہے، بہتر یہی ہے کہ برہنہ نہ ہو، کچھ پہن کر کے غسل کرے۔ اب یہاں دیکھیے صاحب، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل، قوم بنو اسرائیل کے لوگ عورات عاری کی جمع برہنہ ہو کر غسل کرتے تھے، بعض کو دیکھتے بھی رہتے تھے۔
کوئی عیب نہیں تھا ان کے ہاں. اور موسیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا خلوت میں تنہائی میں غسل کرتے تھے. فقالو تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ساتھ برہنہ غسل کرنے سے مانے نہیں ہے مگر یہ بات کہ انہو آدر کہ وہ خصیتین کے مریض ہیں یعنی انہیں ہائیڈروسیل ہے. فذهب مرتن اور نبی کے اندر ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی جس سے لوگ گھن کریں یا جس پر لوگ ہنسیں. ایسی کوئی بیماری نبی کو نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ سے یہ عیب دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا حکیم ہے اور کس انداز سے آپ کی پاکی کا اور آپ کی بے عیبی کا اظہار فرمایا. اب اس کو دیکھیے. ایک مرتبہ یہ غسل کرنے کے لیے دریا میں گئے, ادھر ادھر دیکھ لیا کوئی نہیں ہے تو کپڑے اتار کر آپ نے ایک پتھر پر رکھ دیے. پتہ نہیں کب سے پتھر وہاں پڑا ہوا تھا, اس پر رکھ دیے اور جیسے ڈبکی لگا کر سر اٹھائے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ پتھر بھاگا چلا جا رہا ہے اور پتھر کے اوپر ان کا کپڑا بھی ہے. اب کہاں غسل, آپ دیکھا نہ تو فوراً یہ بھی پتھر کے پیچھے بھاگنا شروع کیے. ایک بار غسل کرنے کے لیے گئے تو آپ نے کپڑے پتھر پر رکھ دیے. ففر الحجر بثوبی, پتھر آپ کا کپڑا لے کر بھاگنے لگا. فجمح موسیٰ فی اثرہ, کہتے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے. کہتے تھے ثوبی یا حجر, ثوبی یا حجر, اے پتھر کپڑا, اے پتھر کپڑا دے دے, اے پتھر کپڑا دے دے. مگر پتھر کاہے کو سنے, اسے تو حکم تھا کہ جہاں قوم ہے وہاں پہنچو تاکہ حضرت موسیٰ کا بے عیب ہونا ظاہر ہو جائے. یہاں تک کہ وہ اسی دوڑ بھاگ میں قوم کے اندر پہنچ گئے اور بنو اسرائیل نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کو. تب وہ کہنے لگی واللہ, اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے. اب انہوں نے اپنا پتھر رک گیا تو اپنا کپڑا لے کر پہنا اور وہ تفقہ بالحجر ضربہ اور پتھر کی پٹائی شروع کر دی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہو لندب بالحجر, پتھر میں ندب کے معنی اثر, پتھر میں ان کی پٹائی سے 6 یا 7 نشانات پڑ گئے تھے. اتنا زور زور سے پتھر کو مارا تھا. تو ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دوران کہتے ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ غسل کر رہے تھے یعنی تنہائی کی جگہ میں کہ ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں. تو حضرت ایوب رضی اللہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جعل یحتفی فی ثوبہ, اپنے کپڑے میں اسے بھرنے لگے. تو آپ کے رب نے پکارا ایوب کیا میں نے تمہیں ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا, غنی نہیں کر دیا؟ تو عرض کیا کیوں نہیں پروردگار, تیرے عزت و جلال کی قسم, لیکن الہ العالمین تیری برکت سے تو کوئی بے نیازی نہیں ہے. یہ تیری برکت آ رہی ہے تو ہم تیری برکت سے تو بے نیاز نہیں ہیں. باب التستر فی الغسل عند الناس, لوگوں کے قریب ہوں تو غسل میں کپڑے پہن کر کے پردہ پوشی کر کے غسل کریں, ننگے ہو کر غسل نہ کریں, تب تو یہ واجب ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں, یہ ہیں ام ہانی بنت ابو طالب. ام ہانی بنت ابو طالب بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس گئی فتح مکہ کے سال 8 ہجری میں. تو میں نے فتح مکہ ہو چکا تھا تو میں نے سرکار کو اس حال میں پایا کہ آپ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے سے آڑ کی ہوئی تھیں. تو فقال, سرکار نے پوچھا من حاضی, یہ کون؟ تو میں نے کہا انا ام ہانی, میں ام ہانی ہوں. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ غسل خانہ نہ ہو تو کپڑے سے پردہ کر کے تب غسل کرنا چاہیے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آڑ کر کے کپڑے سے بھی آڑ کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کپڑا پہنے رکھا. اچھا, اس کے بعد پھر پوری حدیث وہی ہے جیسے پہلے کئی بار گزر چکی. باب اذا احتلمت المرأة, جب عورت کو احتلام ہو تو کیا کرے. یہاں پر وہی ام سلیم والی حدیث ہے جو تفصیل کے ساتھ ایسے پہلے گزر چکی ہیں, یہاں اختصار ہے. اب ایک نئی حدیث, باب عرق الجنوب وان المسلم لا ينجس, جنوبی کے پسینے کا بیان اور یہ کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. تو جنوبی کا پسینہ ہی پاک ہے, مسلمان کا ہاتھ پاؤں سب پاک ہے. اور مصافحہ کرنے سے, ملاقات کرنے سے
اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ابو رافع نبی ہریرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک راستے میں مدینہ منورہ کے ایک راستے میں ان سے ملاقات کی، سرکار سے ملے، اور اس وقت یہ جنوبی تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ شریف کے جاتے ہوئے ملاقات ہوئی، اس وقت یہ جنوبی تھے۔ فم بجستو منہ، تو میں دھیرے سے کھسک آیا، میں گیا اور میں نے غسل کیا، پھر آئے تو حضور نے پوچھا اینا کنتا، ابو ہریرہ کہاں تھے؟ تو عرض کیا حضور کنتو جنوبن، میں جنوبی تھا، تو مجھے ناگوار ہوا کہ میں آپ کی صحبت میں بغیر وضو کے بیٹھوں۔ یہ ان کا ادب ہے، بارگاہ رسالت کا ادب ہے کہ ناپاک نہیں تھے مگر حالت جنابت میں بھی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنا ان کو ناگوار ہوا۔ یہ بارگاہ نبوی کا ادب ہے۔ سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہوگا، مگر یہ بارگاہ نبوی کا ادب تھا، اکرام تھا کہ وہ گئے غسل کر کے آئے تاکہ سرکار کی بارگاہ میں باوضو بیٹھے۔ باب الجنوب یخرج یمشی جنوبی گھر سے نکل سکتا ہے، بازار میں جا سکتا ہے، دوسری جگہوں پر بھی جا سکتا ہے۔ عطا کہتے ہیں یہ تجم الجنوب، جنوبی جو ہے پچنا لگوا سکتا ہے، ناخن تراش سکتا ہے، بال مڈوا سکتا ہے، اگرچہ وضو نہ کرے، وضو نہ کیا ہو پھر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی ایک پاک آدمی جو کچھ کرے گا وہ سب کام یہ بھی کر سکتا ہے۔ قتادہ انس بن مالک بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیویوں کے پاس ایک شب میں تشریف لے جاتے اور اللہ کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ اس سے پہلے 11 بیویوں کی تذکرہ آیا ہے، تو اصل میں بیویاں تو آپ کی 9 ہی تھیں اور 2 بادیاں تھیں، تو تقریباً ان کو بھی بیویوں میں شامل کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد وہی حدیث جو ابھی آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی پڑھی جس میں یہ سرکار فرمایا ان المؤمن لا ینجس۔ باب قیمۃ الجنوب فی البیت، جنوبی گھر میں رہ سکتا ہے، ہاں وضو کر لے، جنوبی غسل سے پہلے گھر میں رہ سکتا ہے۔ رات میں جنوبی ہو گیا تو گھر سے باہر چلا جائے نہیں، یا کیا فوراً غسل کر لے تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وضو کر لے اور گھر میں رہے فجر سے پہلے غسل کر لے۔ ابو سلمہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات میں حالت جنابت میں سو رہتے تھے؟ فرمایا ہاں، وضو کر لیتے تھے، وضو کر کے سو رہتے تھے، لہذا ایسا کر سکتے ہیں کہ جنوبی ہو گئے تو وضو کر لیں اور اس کے بعد سو رہے، بغیر وضو کے نہیں سونا چاہیے۔ باب نوم الجنوب، جنوبی کے سونے کا بیان۔ یہاں بھی پھر وہی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کیا ہمیں کوئی حالت جنابت میں سو رہے؟ فرمایا ہاں، جبکہ وضو کر لے تو سو رہے حالت جنابت میں۔ باب الجنوب یتوضا ثم ینام، اس میں بھی وہی حدیث ہے۔ اب اس کے بعد جو 2-3 ابواب آ رہے ہیں ان کی تفصیل آپ کو ملے گی وہاں تحاوی شریف میں، جب آپ ششمائی کے بعد تحاوی شریف پڑھیں گے تو ان مسائل کی پوری تفصیل آئے گی، اس لیے آپ لوگ ان کو دیکھ لیجئے گا، الفاظ آسان ہیں۔ ان کے اندر صرف اتنی بات بتائی گئی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا اس پر غسل فرض ہے؟ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان شروع میں 2 طبقے تھے۔ ایک طبقہ یہ کہتا تھا، 4-5 صحابہ کرام، کہ غسل نہیں فرض ہے، وہ صرف وضو کر لے، وضو کرنا اسی لیے کافی ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا تھا نہیں، غسل کرنا بھی فرض ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شرعی قائم کی، تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، باقاعدہ تحقیق کی اور سب کی اتفاقی رائے سے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ احترام یہ کیا انزال ہو یا انزال نہ ہو، بہرحال غسل فرض ہو جاتا ہے۔ آخری فیصلہ یہی ہے، امت کا عمل بھی اسی پر ہے۔ اب کل سے انشاءاللہ تعالی کتاب الحیض۔